پرنسس اینڈ دا فروگ۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بڑے سے محل میں ایک نہایت خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے والد بادشاہ نے اسے سالگرہ کے موقع پر ایک سنہری گیند تحفے میں دی اور بولا، سالگرہ مبارک ہو میری بیٹی۔ شہزادی نے خوشی سے جواب دیا، شکریہ ابا جان۔ شہزادی کو وہ سنہری گیند بہت پسند آئی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت باغ میں اسی کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزارنے لگی۔ ایک دن وہ گیند لے کر باغ میں گئی اور اسے اچھالتے ہوئے کھیلنے لگی۔ کھیلتے کھیلتے وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے قریب جا پہنچی۔ اچانک جب اس نے گیند کو ہوا میں اچھالا تو وہ اسے پکڑ نہ سکی اور گیند دور لڑکنے لگی۔ شہزادی اس کے پیچھے بھاگی اور بولی، نہیں میری گیند۔ مگر گیند تیزی سے آگے بڑھتی گئی اور آخرکار تالاب میں جا گری اور گہرے پانی میں ڈوب گئی۔ اوہ نہیں! شہزادی تالاب کے قریب بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی، میری خوبصورت سنہری گیند، میں اب اسے کیسے واپس لاؤں گی؟ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، ٹر ٹر۔ میری خوبصورت شہزادی، تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی نے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ غور سے دیکھنے پر اسے پتا چلا کہ تالاب کے کنارے ایک مینڈک بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور یہ آواز اسی کی تھی۔ مینڈک اچھل کر اس کے قریب آیا اور بولا، کیا ہوا میری خوبصورت شہزادی، تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی ایک بولتے ہوئے مینڈک کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، بولتا ہوا مینڈک؟ یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ مینڈک بولا، جی ہاں، میں ہی بول رہا ہوں۔ اب بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی نے خود کو سنبھالا اور ساری کہانی سنا دی کہ میرے والد کی دی ہوئی سنہری گیند تالاب میں گر گئی ہے اور اب وہ بہت نیچے جا چکی ہے، میں اسے کیسے واپس لاؤں؟ مینڈک اس کے قریب آیا اور بولا، اگر تم مجھ سے دوستی کا وعدہ کرو اور اپنے ساتھ محل میں رہنے دو تو میں تمہاری گیند واپس لا سکتا ہوں۔ شہزادی نے تھوڑا سوچا اور پھر اس کی بات مان لی۔ مینڈک فوراً پانی میں کود گیا اور کچھ دیر بعد سنہری گیند لے کر واپس آیا اور شہزادی کی طرف اچھال دی۔ شہزادی اپنی گیند پا کر بہت خوش ہوئی اور محل کی طرف چل دی، لیکن مینڈک کو وہیں چھوڑ گئی۔ مینڈک نے پیچھے سے آواز دی، میری خوبصورت شہزادی، تم مجھے بھول گئی ہو، تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ محل لے جاؤ گی۔ شہزادی ہنستے ہوئے بولی، ایک بدصورت مینڈک میرے ساتھ محل میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اور پھر وہ واپس محل چلی گئی۔ شام کو بادشاہ، ملکہ اور شہزادی کھانے کی میز پر بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک خادم نے آ کر بتایا کہ ایک مینڈک آیا ہے جو کہتا ہے کہ شہزادی نے اسے بلایا ہے۔ بادشاہ نے حیرت سے شہزادی کی طرف دیکھا تو اس نے صبح کا سارا واقعہ سنا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو تمہیں اسے پورا کرنا ہوگا، اور مینڈک کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دیر بعد مینڈک اچھلتا ہوا آیا اور میز کے پاس جا بیٹھا۔ اس نے کہا، شام بخیر اور شکریہ بادشاہ سلامت، مجھے اندر آنے دینے کے لیے۔ وہ شہزادی کی پلیٹ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسی میں سے کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد بھی مینڈک جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ شہزادی کے کمرے تک اس کے پیچھے گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں بہت تھک گیا ہوں، کیا میں تمہارے بستر پر سو سکتا ہوں؟ شہزادی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، سو مجبوراً اسے ماننا پڑا۔ مینڈک بستر پر چڑھ گیا اور نرم تکیے پر سر رکھ کر سو گیا۔ شہزادی نے بھی دل محسوس کر اس کے ساتھ رات گزار لی۔ صبح مینڈک نے اسے جگایا اور کہا، میری ایک آخری خواہش ہے، اگر تم اسے پورا کر دو تو میں چلا جاؤں گا۔ شہزادی خوش ہو گئی، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ مینڈک نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار میرا ماتھا چومو۔ شہزادی غصے سے اچھل پڑی کہ یہ تو ناممکن ہے، لیکن پھر اس نے سوچا
کہ اس میں کیا حرج ہے، اور اس نے مینڈک کا ماتھا چوما۔ جیسے ہی اس نے مینڈک کا ماتھا چوما تو کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ جب روشنی ختم ہوئی تو مینڈک کی جگہ ایک نہایت خوبصورت شہزادہ کھڑا تھا۔ شہزادی حیران رہ گئی۔ شہزادہ بولا، میں ایک دور دراز ملک کا شہزادہ ہوں۔ ایک بری جادوگرنی نے مجھے مینڈک بنا دیا تھا۔ تمہاری بدولت آج میں آزاد ہو گیا ہوں۔ پھر وہ دونوں بادشاہ کے پاس گئے اور اسے ساری بات بتائی۔ بادشاہ نے کہا، میری بیٹی، یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں کسی کو صرف اس کے ظاہر سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ کچھ دن بعد شہزادہ اور شہزادی تالاب کے پاس گئے جہاں وہ پہلی بار ملے تھے۔ شہزادے نے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی اور میرے ساتھ میرے ملک چلو گی؟ شہزادی مسکرائی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے ایک آواز آئی، ٹر ٹر۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ایک اور مینڈک تالاب کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ شہزادی نے کہا، فکر نہ کرو چھوٹے مینڈک، تمہیں بھی ایک دن اپنی شہزادی مل جائے گی۔ کچھ ہی عرصے بعد شہزادہ اور شہزادی کی شادی ہو گئی، اور یوں وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔